أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب بھی سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھی جائے اور امام کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے ایک انتہائی اہم ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت بھی ادا کی جائے. اور یہ ادب زیارت صرف سرکار سید الشہداء سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے. لہذا جب بھی کسی بھی امام کے روضے پر جاتے ہیں، چاہے وہ مشہد مقدس میں امام رضا غریب کے روضے پر حاضر ہوں، چاہے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے روضے پر حاضر ہوں، چاہے نجف اشرف میں مولا امیر کے روضے پر حاضر ہوں، چاہے کاظمین و سامرہ میں ہوں، اور چاہے بقیع کے میدان میں حسین کی ماں کی اجڑی ہوئی قبر پر حاضر ہوں، ہر صورت میں یہ آداب میں شامل ہے 2 رکعت نماز زیارت ادا کی جائے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ میری ایک عادت ہے فقہی مسئلہ بیان کرنے کی، میں نے عرض کر دیا. عزیزان گرامی، آج کا دن 40 کا دن ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ذکر پرسا ہو، ذکر مصائب اہل بیت اطہار ہو، کسی چیز کا دل نہیں چاہتا. لیکن منتظمین کی بطور خاص ہی خواہش تھی کہ نہیں، مسائل سے پہلے کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ہو. تو آج کے دن کی مناسبت سے بطور خاص میں نے ایک خطبے کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، جو میرے مولا نے شام کے دربار میں دیا. شاید مناسب بہترین دن ہے آج کا دن کہ مولا کے اس خطبے کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں. جن مومنین نے خطبے کے الفاظ نہیں سنے، یہ تو ہم سب نے سنا ہے کہ میرے مولا نے شام کے دربار میں خطبہ دیا ہے، اور بڑی شان کے ساتھ میرے مولا نے اس وقت بات کی. تمہید کے طور پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
کہ جب اہل بیت اطہار کو لوٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے، وہ منظر جو اس وقت شام کے دربار میں تھا، وہ منظر ہی کافی ہے انسان کو جو ہے وہ بے چین کر دینے کے لیے اور آہو بکا پر مجبور کر دینے کے لیے. جب انسان یہ تصور کرے کہ شرابی کا دربار ہو، شراب کی محفل سجی ہوئی ہو، اور فاطمہ زہرا کی بیٹی اب مخنو چادر کی کھڑی ہوئی، اور کیفیت یہ ہو کہ قاورا سارار جو بیمار امام ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توقع خاردار ہو، اور اس وقت دربار میں بیٹھ کر ظالم اپنی فضا کی قصیدے پڑھ رہا ہو، اہل بیت اطہار کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو. ایسے مجمع میں یقین جانے زن گرامی گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ آپ لوگوں کا کام ظاہراً آپ میں سے کوئی بھی ساتھی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جس کا کام ہو ممبر پہ جانا، پڑھنا، خطبہ دینا. لیکن چونکہ ہمارے کام میں اندازہ ہے اگر ذرا سا بھی کمفرٹیبل ماحول نہ ہو، مثال کے طور پر سیٹ جس پہ بیٹھا ہو انسان کمفرٹیبل نہ ہو، انسان اتنی آسانی سے خطبہ نہیں دے سکتا. لیکن سلام میرے مولا سید سجاد کی عظمت کو کہ کس عالم میں میرے مولا نے خطبہ دیا ہے جس شخص کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں. یعنی ان حالات میں خطبہ دینا، ان حالات میں جو ہے وہ لب کشائی کرنا، یہ میرے مولا سید سجاد کا حوصلہ بھی ہے، میرے مولا سید سجاد کی شجاعت بھی ہے. مجلس بہت زیادہ وقت طویل نہیں ہوگی، بس اس خطبے کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں. ہاں اتنا ہے، اہل شام وہ تھے کہ جنہیں اہل بیت اطہار کی عظمت و طہارت کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا. وہ نہیں پہچانتے تھے یہ کون لوگ ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا ہم نے کن کو شہید کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے کن کو قیدی بنایا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں ہم باغی سمجھ رہے ہیں. کچھ تو جانتے تھے جو تخت خلافت پر جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال عوام الناس کو اندازہ نہیں تھا. اور کئی دہائیاں گزر گئی تھی پیغمبر کے انتقال کے بعد. سن 10 ہجری میں پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. آلموسٹ ہاف اے سینچری، مور دین ہاف اے سینچری، 50 سال گزر گئے. اور ان 50 سالوں میں سے شروع کے 10-15 سالوں کو چھوڑنے کے بعد، 20 سالوں کو چھوڑنے کے بعد مسلسل شام کے ممبروں سے مسلمانہ نے شام کو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کے سامنے جب بھی مولا علی کا تذکرہ کیا گیا تھا بدتمیزی کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا تھا. امام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، امام کو برا بھلا کہا گیا تھا. تاریخ کے یہ اوراق کیسے یعنی اس بات کو بھلا دیں، اور تاریخ کیسے اس بات کو بھلا دیں کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی اطلاع سن 40 ہجری میں کربلا کے واقعات سے 20 سال پہلے جب شام میں اطلاع پہنچی ہے کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے، علی مارے گئے، تو اہل شام نے خوشیاں منائی تھی. لیکن جب یہ اطلاع پہنچی، تفصیلات پہنچی شہادت کی کہ مسجد میں مارے گئے، تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اہل شام تعجب کرتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. جہاں ایسے حالات ہوں، جہاں اس انداز سے مس انفارمیشنز دی گئی ہوں، جہاں اس انداز سے گمراہ کیا گیا ہو، آپ تو سوچیں کہ جہاں 40 ہجری میں یہ حال ہے تو سن 61 میں کیا حال ہوگا. تو کس طرح سے لوگ اہل بیت اطہار سے اور مولا علی کے گھرانے والوں سے گویا بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے، بظاہر نفرت کا اظہار، اس کو نہیں معلوم ہے. اور یہی راز ہے کہ جب سرکار امام زین العابدین کا کاروان پہنچا ہے شام میں، تو 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار نے، سرکار امام زین العابدین نے جب بتلایا ہے لوگوں کو کہ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، تو منظر ہی بدل گئے. شام کے زندان میں میرے مولا نے جو فضائل پڑھے، عجیب انداز سے فضائل پڑھے، تاکہ اہل شام کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے جو اہل شام کر چکے. بس یہی خطبے کے الفاظ میں آج کی گفتگو ہے، اور اس کے بعد میں مصائب پر آ جاؤں گا. کتاب جو میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں پچھلے سال بھی یہ کتاب کا ریفرنس دے چکا ہوں، آج پھر اس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. کتاب ہے نقوش عصمت، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کی کتاب ہے.
اور انٹرنیٹ پر بھی یہ کتاب PDF فارمیٹس میں اویلیبل ہے. آپ نقوش عصمت اگر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ کتاب کسی نہ کسی ویب سائٹ پر گوگل سرچ میں مل جائے گی نقوش عصمت کے نام سے. دربار یزید میں خطبہ امام سجاد. بعد الحمد والثنا، پروردگار کی حمد و ثنا سے امام نے گفتگو کا آغاز کیا. حالت یہ تھی کہ یزید یہ کہہ رہا تھا یوم بیوم بدر، آج بدر کا بدلہ مکمل ہو گیا. لا نبی جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اہل بیت اطہار، تم لوگوں نے ایک سلسلہ کھڑا کیا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، آج وہ سلسلہ ہمارے پاس آ گیا، آج بدر کا بدلہ مکمل ہو گیا، ورنہ واقعی کچھ بھی نہیں تھا. جناب زینب نے جواب دیا، میرے مولا شیر سجاد سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب شام کا خطیب اپنی گفتگو مکمل کر چکا، امام نے ایک عجیب جملہ کہا. امام نے کہا اے خطیب، اتنا تو طے ہے کہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر پروردگار کو ناراض کر دیا، اور اب خدا جانتا ہے کہ تیرا قیامت کے میدان میں کیا حال ہونے والا ہے. پھر امام نے یزید سے کہا یزید مجھے اجازت ہے کچھ بولنے کی، تیرا آدمی نے تو بات کر لی. یزید نے کہا نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے گا. اہل دربار چلا اٹھے کہ یزید قیدی ہے، دیکھ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بول سکتا ہے. یزید تو جانتا تھا بہرحال کہ سید سجاد کیا کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو اندازہ ہو نہ ہو یزید جانتا تھا. یزید نے انکار کیا، درباریوں کا اصرار بڑھا، مجبوراً یزید کو اجازت دینا پڑی. اور اس وقت میرے مولا نے سر کو جھکا کر ایک مرتبہ گفتگو کا آغاز کیا. ایک مرتبہ پھر وہ بات ذہن میں رکھیں، گفتگو کر رہا ہے ایک ایسا انسان جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقع خاردار ہے. اور اب جو گفتگو کا آغاز کیا تو دیکھیے گا ذرا. بعد الحمد والثنا، پروردگار کی حمد و ثنا کی میرے مولا نے، اور اب کس شان سے اور کس روب اور دبدبے کے ساتھ میرے مولا نے گفتگو کا آغاز کیا. ایھا الناس، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں 7 باتوں سے فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفات میں علم ہے، حلم ہے، سخاوت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. اور ہمارے اسباب فضیلت یہ ہیں کہ رسول مختار ہم ہی میں سے ہیں، صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم ہی میں سے ہیں، جعفر طیار ہم ہی میں سے ہیں، اسد اللہ حمزہ ہم ہی میں سے ہیں، سید نساء العالمین فاطمہ زہرا ہم ہی میں سے ہیں، اور سبطین امت سید شباب اہل الجنت حسن ابن حسین ہمارے آبا و اجداد میں شامل ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا میں اس سے اپنا تعارف کروا رہا ہوں. میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا ہے. میں بہترین لباس اور ردا والے کا فرزند ہوں، میں زمین پر قدم رکھنے والوں میں بہترین کا فرزند ہوں، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے، بہترین حج و تلبیہ ادا کرنے والے کا لال ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات ہے وہ لے جانے والا. میں اس کا لال ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے. میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو 2 کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا. میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی. میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے باتیں کی، پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے. میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑی یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیا. یہاں سے میرے مولا نے مولا کائنات کا تذکرہ شروع کیا. میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم کے سامنے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی، 2 نیزوں سے نیزہ بازی کی، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، 2 بیعتوں میں حصہ لیا اور 2 ہجرتیں کی. اس نے بدر و حنین کے معرکے سر کیے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. میں صالح المؤمنین کا فرزند ہوں، میں وارث النبیین، قاتل الملحدین، یعصوب المسلمین، نور المجاہدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسبر الصابرین، افضل القائمین من آل یاسین، رسول رب العالمین کا فرزند ہوں. میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید اور میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی. میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں، میں بیعت شکن، منحرف اور دین سے نکل جانے والوں سے جہاد کرنے والے، نواسط سے جنگ کرنے والے اور تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی پر لبیک کہی
وہ سب سے پہلا صاحب ایمان تھا، ظالموں کی کمر کو توڑنے والا، مشرکین کو ہلاک کرنے والا، منافقین کے حق میں سہم ترکش الہی، کلمہ عابدین کی زبان، دین خدا کا مددگار، امر خدا کا ولی، حکمت الہی کا باغ، علم الہی کا خزانہ، جواد و کریم، زیرک و ذکی، رضی و مرضی، مجاہد و باہمت، صابر و روزہ گزار، مہذب اور نیک کردار، بہادر و شجاع، اسلاف کا قطع کرنے والا، دشمنوں کی صفوں کا برہم کر دینے والا، سب سے زیادہ مطمئن قلب، سب سے زیادہ صاحب اختیار، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، سب سے زیادہ صاحب عزم و عظیمت، سب سے زیادہ صاحب حوصلہ و ہمت، شیر نیستان شجاعت، باران رحمت، میدان جنگ میں نیزوں کی باہمی آویزش اور گھوڑوں کی باہمی دوادوش کے موقع پر ظالموں کو پیس ڈالنے والا، انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا، حجاز کا شیر، صاحب اعجاز، عراق کا سردار، نص و استحقاق کا امام، مکی و مدنی، ابتہی، توہامی، بدری، احدی، بیعت شجرہ اور ہجرت کا مجاہد، عرب کا سردار، میدان جنگ کا شیر، مشعرین کا وارث، سبتین کا والد، مظہر عجائب و غرائب، برہم کن جمیعت لشکر، شہاب ثاقب، نور عاقب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب تھا، یعنی میرا جد علی ابن ابی طالب تھا۔ میرے مولا نے اس انداز سے شام کے دربار میں مولا امیر کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا، پیغمبر کا تذکرہ بھی کیا، مولا کائنات کا تذکرہ بھی شان سے کیا، لیکن اس جملے کے بعد روایت میں تو نہیں لکھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے مولا کی نظریں اٹھی اور اب جو دربار میں دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ بے شک فضائل پڑھ رہے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ زینب بے مخنو چادر کے نظر آ گئی، شراب کی بساط نظر آ گئی، ایک دم سے میرے مولا کا لہجہ تبدیل ہو گیا، فرمانے لگے میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، میں سیدۃ النساء طاہرہ بطول بضعۃ الرسول کا فرزند ہوں، اور اس کے بعد اتنا لکھا ہے کہ پھر میرے مولا مزید فضائل نہ پڑھ سکے، پھر میرے مولا نے مصائب کا تذکرہ شروع کیا۔ یقیناً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ باقاعدہ پہلی مجلس شام میں ہم سب کی شہزادی آقا زادی زینب کبریٰ نے شام کے زندان میں مجلس پڑھی، لیکن اس خطبے کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کہنا پڑے گا کہ شام کے دربار میں پہلی مجلس سیدہ سجاد نے پڑھی، مصائب کا تذکرہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے کیا پڑھا، روایت تو ختم ہو گئی آپ پڑھا کر، ہاں اتنا ضرور میرا دل کرتا ہے کہ شاید کہا ہوگا اے یزید تجھے معلوم ہے تو نے کس کو شہید کر دیا، تجھے معلوم ہے تو نے کس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کروایا؟ ارے یہ وہی تو تھا کہ پیغمبر اکرم جسے شانوں پر گھما کر بٹھا کر پھر آیا کرتے تھے، یہ وہی تو تھا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم سواری کے جانور بن جاتے تھے، اور جب کسی نے کہا تھا کہ حسن حسین تمہیں کتنی اچھی سواری ملی تو ٹوک دیا تھا اور کہا تھا دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے اچھے ملے۔ شہزادے کی سر پر نظر پڑی ہوگی اور کہا ہوگا کہ یزید تیرے ظالموں نے، تیری فوج کے سپاہیوں نے کن کے سروں سے رضائشی دی، ارے یہ وارث تطہیر کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزتداران نے سید الشہداء، میں نے گفتگو کو مکمل کیا، آپ نے کریا کیا، گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب تک ہمت ہے دو چار جملے مصائب کے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ شام سے چلا کربلا کے میدان میں پہنچا۔ بعض روایتوں کے مطابق آج اہل بیت کا قافلہ 40 کے دن میرے مولا حسین کی زیارت کے لیے پہنچا ہے، اور کل میں نے مصائب یہیں پر آ کر مکمل کی، یہی سے شروع کر رہا ہوں دوبارہ۔
اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا. عجیب آداب ہے زیارت کے. خدا ہر ایک مومن کو، ہم سب کو بار بار روضہ حسین کی زیارت نصیب کرے. 40 کے دن جائیں انشاءاللہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر کروڑوں کی تعداد میں انسان آئے حسین کو سلام کرنے کے لیے، اور ان عزاداروں کے سمندر میں شامل ہو کر مولا کی خدمت میں اپنی عزاداری پیش کریں، اپنا پرزہ پیش کریں. بڑے عجیب آداب ہیں. چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آؤ، غسل کر کے آؤ، ادب اور احترام کے ساتھ آؤ، پاکیزہ لباس پہن کر آؤ. لیکن کوئی زینب سے پوچھے کہ اپنے بھیا کی پہلی اپنے بھائی کی جب پہلی زیارت کو پہنچی ہے تو کس شان سے پہنچی ہے. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے جب زینب کو پتا چلا کربلا کا میدان آ گیا، شہزادی نے اتنا صبر بھی نہ کر پائی کہ سواری کا اونٹ زمین پر بیٹھتا اور زینب ادھر کر آتی. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کے پشت سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھیا کی قبر بھیا زینب لوٹ کر آ گئی. بھیا نہیں پوچھو گے گوفے کے بازار میں کیا ہوا، بھیا نہیں پوچھو گے شام کے بازار و دربار میں کیا ہوا. شاید خیال آیا کسی نے میں رو کر کہنے لگی بھیا زینب بڑی شرمندہ ہے، تم سے وعدہ کر کے گئی تھی سکینہ کا خیال رکھے گی. بھیا سکینہ کو شام کے زندان سے واپس نہیں لا سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء آج شام وطن کی مجلس میں مجھے پڑھنا ہے، بس جملوں کو تبدیل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کربلا کے میدان سے اہل بیت کا کارواں چلا اور مدینہ کے قریب پہنچا. بس عزاداروں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. کوئی بھی مسافر جب وطن واپس جانے کی تیاری کرتا ہے، آپ نے بڑے سفر کیے ہوں گے، اب سے ہر ایک مسافر ہے کہیں نہ کہیں سفر کرتا ہے، جب وطن جانے کی باری آتی ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. لوٹ کر وطن جا رہے ہیں، انسان سارا کا سارا سامان سفر تیار کرتا ہے، سوچتا ہے عزیزوں کے لیے تحفے لے کر جاؤں گا، سوغات سفر لے کر جاؤں گا. کبھی دل سے سوچا آپ نے کہ جب زینب نے سامان سفر تیار کیا تو جو زینب کا سامان سفر تھا، کہیں نوشا کا کرتا تھا، کہیں سکینہ کی چھینی ہوئی بالیاں تھی، کہیں اصغر کا جلا ہوا جھولا تھا، کہیں لٹی ہوئی ردائیں تھی، کہیں حسین کا زخمی گزا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لٹا ہوا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا. میرے مولا سید سجاد نے حکم دیا کاروان کو یہی روک دیا جائے. ابھی اہل مدینہ کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کا قافلہ لوٹ کر آ گیا ہے. سرکار امام زین العابدین کے کاروان میں ایک شخص تھا بشیر ابن جزلم. امام نے بشیر کو اپنے پاس بلایا اور ایک عجیب جملہ کہا. کہتے بشیر مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ تمہارے بابا اشعار کہا کرتے تھے، کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ کہنے لگا مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں. کہا جاؤ جا کر بشیر اہل مدینہ کو اطلاع دے دو حسین کا قافلہ لوٹ کر واپس آ گیا ہے. ارے بشیر تو کیا جا کر پڑے گا. جیسے ہی کاروان مدینے کے نزدیک پہنچا، ایک مرتبہ ام کلثوم نے لالا کے شہر کو دور سے دیکھا، بے اختیار زبان پر جملہ آ گیا، مدینہ تو جلتے رہا لا تقبلین. مدینہ تو جنت لا تقبلینا. اے نانا کے مدینے ہماری اس واپسی کو قبول نہ کرنا، ہمارا استقبال نہ کرنا. بی بی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ خود ہی اگلے مسئلے میں جواب دیتی ہے. اے مدینے ارے تو ہم سے پوچھے گا حسین کہاں رہ گئے، فاطمہ زہرا کا بڑا گھر کہاں رہ گیا؟ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ہم فاطمہ زہرا کا بڑا ہوا گھر کربلا کے جنگل میں اجاڑ دیا. ہم بی بی کا گھر کربلا کے میدان میں لٹا کر آئے ہیں. بشیر چلا ایک مرتبہ مدینہ میں داخل ہوا اور اہل مدینہ کو پکار کر کہا اے اہل مدینہ تم کیا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ ارے تمہیں معلوم ہے حسین کا کارواں
جیسے جیسے بشیر مدینے کی گلیوں سے گزرتا جا رہا ہے اہل مدینہ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. بشیر سنانی لے کر آیا ہے, بشیر پیغام لے کر آیا ہے. ہر ایک پوچھ رہا ہے یہ کارواں کہاں پر ہے, یہ کارواں نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ حسین کے گھر والے نظر کیوں نہیں آ رہے. بشیر کہتا ہے, سب کو کہتا جاتا ہے, سب رکو ابھی کچھ ہی دیر میں کارواں آنے والا ہے, حسین کا گھرانہ آنے والا ہے. بشیر آگے بڑھتا جا رہا تھا, ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا, ایک گھر کا دروازہ کھلا, وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے, بشیر کے قدموں سے لپٹ گئے, کہنے لگے بشیر اتنا بتا ہمارا بابا واپس آیا کہ نہیں, ہمارا بابا واپس آیا کہ نہیں آیا. بشیر نے سوال کیا ہے, اے بچوں اپنے بابا کا نام تو بتاؤ, تمہارا بابا کون ہے, میں تمہیں بتاؤں واپس آیا کہ نہیں آیا. رو کر کہنے لگے بشیر ہمارے بابا کا نام عباس ابن علی ابن ابی طالب. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے بشیر ہماری دادی نے کہنا ہے, ہماری دادی نے پوچھا ام المؤمنین پوچھے میرا عباس آیا کہ نہیں آیا, میرا حسین آیا کہ نہیں آیا. بشیر رو کر کیا جواب دے, کہا بچوں تمہیں بھی سنانی ملے گی. کچھ آگے بڑھا, ایک گھر کا دروازہ کھلا, ایک بیمار خاتون نے آگے بڑھ کر کہا بشیر اتنا بتا میرا بھیا اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, بشیر اولو محمد آئے کہ نہیں آئے, بشیر اولو محمد آئے کہ نہیں آئے. بشیر اتنا بتا قاسم ابن حسن آئے کہ نہیں آئے. کچھ جوان آگے بڑھے, بشیر ہمارا علی اکبر آیا کہ نہیں آیا. ہر ایک کو بشیر نے کہا سلانی آئی ہے, کاروان آیا ہے, سب پتہ چلے گا. ایک مرتبہ اہل مدینہ استقبال کے لیے تیار ہوئے. میرے مولا حسین کے بھائی محمد حنفیہ جنہیں امام مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے, آگے آگے محمد حنفیہ ہے, آگے آگے محمد حنفیہ ہے. عزیز روایت کا جملہ سنیں گے, بڑا دردناک جملہ ہے, جب بھی یاد کریں گے. راوی کہتا ہے جب محمد حنفیہ باہر آئے ہیں پوچھتے جاتے ہیں میرا حسین کہاں ہے, میرا حسین کہاں ہے, میرا بھائی حسین کہاں ہے. کوئی نظر نہ آیا. جب کاروان کے نزدیک پہنچے ایک بوڑھا شخص نظر آیا, آگے بڑھ کر کہتے ہیں بزرگ تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے. سنیں گے عزیزو, جیسے ہی بزرگ سے کہا اے بزرگ تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے, اس بزرگ نے کیا جواب دیا, رو کر کہنے لگے چچا میں بزرگ نہیں ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. چچا میں بزرگ نہیں ہوں. ارے کوفہ اور شام کے مصائب نے سید سجاد کو بولا کر دیا, زین العابدین کا نام سنا, بے اختیار محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا, اب جو گلے سے لگایا میرے مولا کی چیخیں ایک مرتبہ پھر بلند ہو گئی. چچا آہستہ دبائی ہے, ارے میری گردن پہ توق بنا تھا, زخم اب بھی میری گردن پہ. بس عزیزو میں نے گفتگو مکمل کی. ایک مرتبہ کارواں چلا, مدینہ میں داخل ہوا, مدینے والوں نے عجیب منظر دیکھا. نہ اکبر نظر آ رہے ہیں, نہ حسین نظر آ رہے ہیں, نہ عباس نظر آ رہے ہیں, نہ قاسم نظر آ رہے ہیں, نہ محمد نظر آ رہے ہیں. ارے یہ کیسا کارواں ہے, صرف سیدانیاں نظر آ رہی ہیں, نہ بڑے نظر آتے ہیں, نہ بچے نظر آتے ہیں, صرف ایک سید سجاد. بس ایک مرتبہ کارواں رسول کے روضے پر پہنچا. رسول کے روضے پر پہنچ کر عزیز ہو آپ ذرا تصور کریں, جب زینب نے کربلا کے مصائب پڑے ہوں گے تو کیا ہوا. نانا کے روضے پر پہنچ کر بیوی نے مصائب پڑھنا شروع کیے. نانا زینب لوٹ کر آ گئی, نانا میں سنانی لے کر آئی ہوں, نانا قاسم کی لاش کے ٹکڑے داغا لوگ ہیں, نانا میرے اکبر کے گلے میں برسی کا پھل لگ گیا, نانا میں نے اولو محمد کو بھی قربان کر دیا, نانا 6 مہینے کے اصغر کو 3 بھائی کے 3 کیا گیا. اور پھر رو کر کہنے لگی نانا جس حسین کو تم سینے میں سوار کیا کرتے تھے, نانا جس حسین کو تم کاغذوں میں سوار کیا کرتے تھے, نانا میں بتاؤ, نانا میں 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی, میرا باجاز نانا
نامحرموں کا مجموعہ ہے، ورنہ بتا دیں زینب کی پشت پر تازیانوں کے کتنے نشان ہیں نانا۔ مصائب کا سلسلہ مکمل ہوا، میں نے اپنی گفتگو مکمل کی، لیکن اب روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اب اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، روزہ رسول پر سناٹا ہو گیا ہوگا، رات کا وقت آیا ہوگا، مجھے یقین ہے رات کے سناٹے میں زینب اپنی ماں کی قبر پر ضرور آئی ہوگی، زینب اپنی ماں کی قبر پر ضرور آئی ہوگی اور کہا ہوگا اماں اماں نامحرموں کا مجمع تھا، میں کیا بتاتی اماں اماں، سب سے پہلے تو بتانے آئی ہوں اماں، تم مجھے کہا کرتی تھی نا بچپن میں زینب تیری ماں دربار سے ہو کر آئی، اماں بڑا گریا کرتی تھی تم، اماں بڑا روتی تھی تم، لیکن اماں زینب کی بات سنو، بڑی خوش نصیب ہو، جب دربار میں گئی تھی شرابیوں کا مجمع نہیں تھا، سر پر رضا تھی۔ زینب سے پوچھو جب دربار میں گئی تھی شرابی کا بازار دربار تھا، زینب بے بکرا اچانک اجرکم اللہ مذاق نے بولا اماں زینب بے بکرا چادر کی تھی، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، اماں زینب نے بالوں سے پردہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ باتیں کرتے کرتے زینب کو خیال آیا، بے اختیار کہا اماں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گی زینب سفر سے لوٹ کر آئی ہے خالی ہاتھ واپس آ گئی، کوئی سوغات سفر لے کر نہیں آئی، کوئی سفر کا تحفہ لے کر نہیں آئی، اماں زینب خالی ہاتھ واپس نہیں آئی ہے، یہ کہہ کر ایک مرتبہ کرتا نکالا، ارے زخمی حسین کا کرتا کبھی فاطمہ پر رکھا، اماں یہ تمہاری عدالت تھی، تم چاہتی تھی حسین کا کفن بن جائے، لیکن اماں میرا حسین شہید ہو گیا، میرے حسین کو کفن بھی نہ ملا، زینب حسین کو کفن بھی نہ ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایام کلبین کلمہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال لذت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، بالخصوص 40 کے دن میں فرش عزائے حسین بچھا کر بیٹھے، ہر جگہ پر اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے سختی کا وقت ہے۔ پالنے والے حسین کے صدقے میں، حسین کے بچوں کے صدقے میں، حسین کے اس اجڑے ہوئے کاروان کے صدقے میں، تمام صاحبان ایمان، تمام صاحبان عزا، تمام جلوس عزا، تمام مجالس عزا، تمام مراسم عزاداری انجام دینے والوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ دشمنان ایمان و عزاداری اگر قابل ہدایت نہیں ہے میرے معبود تو سب کو جہنم واصل فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ امام کے سچے شیعوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا